میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ بھی سناتا ہوں، اس کے میں ریفرنس بھی آپ کے سامنے نکال لوں۔ لوگ جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی یا کوئی لیٹر پیش کرنا ہوتا تھا یا کوئی پرمیشن لینی ہوتی تھی یا کوئی گفٹ دینا ہوتا تھا رسول اللہ کو، کب دیتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے موڈ میں کب ہے؟ جب وہ حضرت عائشہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں باقی وائفس کے ساتھ اچھے نہیں تھے، بہت اچھے تھے، لیکن لوگوں کو بھی یہ نیچرل چیز پتہ تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے دعا بھی کی کہ او اللہ، میں اپنی بیسٹ ٹرائی کرتا ہوں اپنی وائفس کے درمیان جسٹس کرنے میں، لیکن forgive me for that جو میں میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ کنٹرول سے باہر کیا ہے؟ دل کی جو حالت ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، لیکن ادروائز نبی وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنی بیسٹ ٹرائی کرتا ہوں ان ٹرمز آف گیونگ ٹائم، ان ٹرمز آف گیونگ منی اینڈ ایوری تھنگ، لیکن جو دل کے ایشوز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی یہ پتا تھا، اس لیے لوگ ہمیشہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب نبی وسلم کا ٹائم ہوتا تھا تب آتے تھے، کوئی ریکویسٹ لے کے یا کوئی لیٹر لے کے۔ تو یہ چیزیں دوسری وائفز بہت نوٹ کرتی تھی۔ جب آپ کو پتا ہے ایک ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی 9 وائفز ایٹ دا سیم ٹائم، اوکے، اور 2 گروپس بن گئے تھے، ایک حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سودا غالباً اور حضرت صفیہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ دوسرا گروپ آپ کو پتا ہے لیڈ بائی حضرت زینب بنت جہش، اور زینب بنت جہش بھی ینگ تھیں، اور میں نے زینب بنت جہش کی بایوگرافی آپ کو بیان کی ہے شروع میں بالکل، تو اس میں نے کافی ڈیٹیل میں زینب بنت جہش کے بارے میں بھی ڈسکس کیا۔ تو یہ 2 گروپس بن گئے تھے وائفس کے درمیان، اور یہ ایک نیچرل جیلسی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کتنے حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ خود کیوں بیان کر رہی ہیں یہ واقعات؟ اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد مردوں کو یہ بتانا کہ جب عورت ینگ ہوتی ہے تو بی جینٹل ود ہر، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی ینگ ایج میں، جیسے مرد جو ہے نا آج کے وہ 2+2 4 کے مطابق چلتے ہیں۔ میں کئی چیزیں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل میرٹل ایشوز بیکاز دے ڈونٹ ایون نو عورتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں عورتیں ہوتی کیسی، ہاؤ ڈو دے تھنک، ہاؤ ڈو دے آپریٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عائشہ جو یہ واقعات بیان کرتی ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ وین یو ہیو میرڈ سم ون ینگ تو یو ول فیس سچ تھنگس، آبویس سی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دوسرا عورتوں کے لیے بھی ہے کہ شی از ٹیلنگ دیز انسیڈنٹس ایٹ دی ایج آف 50-60۔ عورتوں کو کیا ایک مقصد ہے بتانے کا کہ دس از واٹ ہیپنڈ، تو ہاؤ کین یو میک تھنگس بیٹر۔ اچھا، کچھ لوگ انکمپلیٹ بات پکڑ لیتے ہیں، جیسے وہ یہ بات پکڑ لیں گے کہ حضرت عائشہ دیکھو ایک دن چلا رہی تھی، حضرت عائشہ جو ہے نا شی واز یلنگ ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس وہاں وہ چیز اٹھائی اور اپنی یلنگ کو جسٹیفائی معذرت کے ساتھ۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، اوکے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بیان یہ کر رہی ہیں کہ ایک دن مجھے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ میری آواز بہت اونچی ہو گئی اور آئی واز ایکچولی یلنگ ایٹ رسول اللہ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے تم بھی یل کرو، یہ امت کو سکھانا نہیں ہے، اوکے۔ اس کا مقصد یہ کہ دس ہیپنڈ اور ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ مینیج دس، اور آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر، اوکے۔ یہ اسکالر نے مینشن کیا یہ وجوہات، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ہماری تاریخ ہے، ریئل کیریکٹرز ہیں، ریئل میریٹل ایشوز ہیں، ریئل لائف، اور دونوں کے لیے تعلیمات ہیں کہ مرد اس طرح ہینڈل کریں، عورتیں کس طرح بہتر ہینڈل کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑے خوبصورت واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی وسلم کی جو وائفز تھیں انہوں نے بات فیل کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا۔ انہوں نے جو ہے وہ جیسے کورٹ کو کمپلین کرتے ہیں نا، کیس فائل کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح حضرت فاطمہ کے پاس گئی۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو جا کے شکایت لگائی کہ ہماری تھوڑی سی کمپلینٹ ہے ریگارڈنگ جسٹس ود اس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو گفٹس وہاں آ رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی وسلم کے کنٹرول میں تو نہیں تھا نا۔ حضرت فاطمہ گاٹ کنونسڈ۔ حضرت فاطمہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یہ جو میں بات اب آپ کو سنانے لوں۔ حضرت فاطمہ جو ہے شی وینٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ شی سیڈ کہ رسول اللہ آپ کی وائفز کی یہ کمپلینٹ ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی، کہا او مائی ڈاٹر ڈو یو لو ہوم آئی لو، کیا تم محبت نہیں کرتی اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟
She said, yes indeed. He said, then love this woman. Love her. عائشہ کی طرف اشارہ کر کے love her. فاطمہ گئیں اور جا کر وائفس کو بتایا تو بڑا مایوس ہوئی اور دے سیڈ کہ نہیں یہ تو بیٹی ہیں, یہ تو ذرا انفلوئنس ہو گئیں, لیٹس ٹرائی another ٹیکنیک. تو انہوں نے ایک اور ٹیکنیک لگائی. اس بار انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کی خدمات لی. اور زینب بنت جہش آپ کو پتہ ہے وہ بہت ویل ورسڈ, بہت ایلوکوینٹ, بہت اسرٹیو تھیں. اور حضرت زینب بنت جہش سم ہاؤ چوز دس مومنٹ کہ حضرت عائشہ کے وہ گھر چلی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ بلینکٹ میں تھیں. یہ مسند احمد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے واقعہ, ٹھیک ہے, جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضرت زینب بنت جہش گئیں, حضرت عائشہ بلینکٹ میں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. تو حضرت زینب انٹر ہوتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. وہ نیریٹرز نے اتنی کوٹ نہیں کی کیونکہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کوٹ کرنا, تو جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آپس میں باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے شی ریزڈ ہر وائس اور بہت سی باتیں کہتی گئیں حضرت عائشہ کے بارے میں. اور حضرت عائشہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. حضرت عائشہ سنتی گئیں, انہوں نے بڑا برداشت کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. اور اس سارے دوران رسول اللہ خاموش ہیں. اب یہ ہینڈلنگ آپ چیک کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ کر رہے ہیں حضرت زینب کو کیا کیس پریزنٹ کرنا کہ ٹھیک ہے بولو. حضرت زینب نے سارا کیس پریزنٹ کیا اور بہت باتیں کی حضرت عائشہ کے بارے میں, بڑی بڑی سخت باتیں. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ایز ایف شی از ٹیکنگ پرمیشن کہ اب میں بولوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نوٹ کیا اور پھر حضرت عائشہ ایسا بولیں کہ حضرت زینب جو ہے وہ پریشان ہو گئی. حضرت زینب جو ہے وہ حیران رہ گئیں اور حضرت زینب جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا گئیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ شی از دا ڈاٹر آف ابو بکر. ان سے پنگا نہ لو, یعنی یہ بہت ایلوکوینٹ لیڈی ہے, ان کا باپ بھی بہت ایلوکوینٹ تھا, یہ بھی بہت ایلوکوینٹ ہے. واٹ اے ہیومرس وے ٹو سالو فیملی ایشوز. آپ سوچیں تو صحیح نا, مطلب پاکستانی مرد ہوتا کیا کرتا یہاں پہ, آپ خود سوچیں, ٹھیک ہے. تو مردوں کو دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں دونوں کو یہ رائٹ دیا کہ پریزنٹ یور کیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو نہیں روکا, بولنے دیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ بولی تو پھر وہ ایسا بولی کیونکہ شی واز ویری ایلوکوینٹ اور ان کی بھی آواز بہت لاؤڈ ہو گئی. تو شی گاٹ سائلنسڈ, زینب گاٹ سائلنس, اور وہ پھر چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہیومرس انداز میں اس سارے واقعے کو لیا. اور اس کے بعد وائفز کو جب یہ پتہ لگا تو وائفز جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر اور خفا ہوئیں. لاسٹلی انہوں نے کس کی سروس لی؟ لاسٹلی انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سروس لی, کیونکہ شی واز سم ون نیوٹرل اور ویری رسپیکٹیبل لیڈی. ام سلمہ کا آپ کو پتہ نا ایک بیک گراؤنڈ, ام سلمہ واز میریڈ ٹو ابو سلمہ اور ان کی دعا بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا واخلف لی خیرا منہا غالبا. تو حضرت ام سلمہ واز ویری رسپیکٹیبل. تو حضرت ام سلمہ بھی امہات المومنین میں سے. پھر وہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ہی وانٹیڈ ٹو کلوز دا کیس. تو پھر انہوں نے کیس کو کلوز کیسے کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں ٹل رہی. میں نے فاطمہ کو سمجھایا, بات نہیں ٹلی, پیغام بھیجا فاطمہ کے تھرو, میں نے زینب کے تھرو پیغام بھیج دیا کہ عائشہ جو ہے وہ حق پہ ہے, ٹھیک ہے, عائشہ نے تمہیں چپ کرا دیا, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو خود بتاؤ. اب ام سلمہ جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر کیس کو بالکل ہی کلوز کر دیا. انہوں نے بہت فرم assertive انداز میں کہا, او ام سلمہ do not hurt me regarding Aisha. Do not hurt me regarding Aisha, for by Allah the revelation has not come down to me in the blanket of any woman among you except Aisha. اللہ. جبرائیل بھی تبھی آتا ہے جب میں کہاں ہوتا ہوں, عائشہ کے گھر. تو لوگ آتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ, کیس ہی کلوز. پھر جبرائیل کو پکڑو جا کے, اللہ معاف کرے. جبرائیل کیوں آتا ہے جب میں عائشہ کے گھر ہوں؟ جبرائیل کو بھی پسند ہے کب آنا؟ جب میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں. کیس کلوزڈ. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے. تو آپ سوچیں ہاؤ ڈیڈ ہی ہینڈل دس. سبحان اللہ. انہوں نے موقع دیا پورا, اور اس میں بہت سے فیملی کنفلکٹس ہینڈل ہو سکتے ہیں. دبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفلکٹ ریزولوشن کو ہینڈل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہینڈلنگ کا. ایک بار حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں, سبحان اللہ,
کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کا آپس میں ہو جاتا ہے, اور دس شوز اس دا ہیومن سائڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ بوتھ, کہ دیور آفٹر آل ہیومن بینگس, اور ہسبینڈ وائف میں کچھ چپکلش ہو جاتی ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میری آواز بہت اونچی ہو گئی, اور ابو بکر صدیق واز دیر, مطلب کو انسیڈنٹلی یا دروازے کے باہر کھڑے تھے غالباً, ہی واز لسننگ. تو ابو بکر صدیق جو ہے انہیں اتنا غصہ چڑھا جب عائشہ کی آواز بہت بلند ہوئی, یعنی چلانے کے والے, یلنگ کے ورڈز آتے, شی واز یلنگ ایکچولی. ابو بکر صدیق اتنا غصے ہوئے کہ انہوں نے کہا ڈو ناٹ ریز یور وائس ایٹ دا میسنجر آف اللہ, خبردار رسول اللہ پر اتنی آواز بلند مت کرو, او ڈاٹر آف ام رمان, یعنی انہیں کہا کہ ڈاٹر ام رمان, اپنی ڈاٹر نہیں, یعنی اتنا غصے ہو گئے اور ہاتھ اٹھایا, ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک ہر. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس وہ آج سے 10 سال پہلے بھی اسی طرح ڈسپلن کرتے تھے, میں بھی اسی طرح ڈسپلن ہوا, اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کیس ہو جاتا ہے, لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1456 ایئرس اگو, ٹھیک ہے. ابو بکر نے اس طرح ہاتھ اٹھایا. ابو صدیق کو جب یہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا رسول اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیم ان بٹوین اور نہیں مارنے دیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم looked at حضرت عائشہ and said, Did you see how I protected you from this man? یہ نہیں کہا ابا سے, کہا حاضر رجل, دیکھا نہیں میں نے تمہیں اس بندے سے کیسے بچا لیا. یعنی کتنا ہیومرسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا. تو اس کے بعد مومنٹس لیٹر all of three were laughing. سبحان اللہ, تینوں ہنس رہے تھے. اور پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, انکلوڈ می ان یور پیس ایز یو انکلوڈیڈ می ان یور وار. یا رسول اللہ, مجھے اپنے سلم میں, امن میں بھی ویسے ہی شامل کریں جیسے جنگ میں شامل تھا. یعنی انہوں نے بھی ہیومر تھرو کیا کہ آپ دونوں کی جنگ ہونے لگی تھی تو میں اس میں آ گیا, اور اب آپ دونوں کی صلح ہو گئی ہے, پیس ہو گیا, تو اس میں بھی مجھے شامل کریں. یعنی لیٹ می لاف ایز ویل, لیٹ می شیئر مومنٹس آف جوائے ایز ویل.